اچھا سر، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں ایک ہمارا تصور پایا جاتا ہے کہ شیطان، ہمیں مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ دیکھو شیطان بھی کتنا بڑا عالم تھا، اور پھر بھی مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے، ہمارے محاوروں میں بھی کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے یا جو بھی الغرض کہا جاتا ہے کہ دیکھو شیطان بھی تو بہت بڑا عالم تھا، تو علم سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس بارے میں آپ سے سوال یہ کہ شیطان اگر عالم تھا تو اس کے پاس کون سا علم تھا؟ اس بارے میں آپ ذرا ہمیں بتائیے۔ اس میں ایک میرا سوال ہے، سوال پہ میں ایک میرا بھی سوال ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہاں سے ثابت ہے کہ وہ علم والا تھا؟ قرآن و حدیث میں تو ثابت نہیں ہے، ہم تو لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کے پاس علم تھا۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی بتایا کہ، دیکھیں یا ہم واعظین سے ہم یہی سنتے آئے ہیں۔ لیکن شیطان کی عمر کتنی ہے شیخ صاحب؟ شیطان کی عمر تو میں نہیں جانتا کتنی ہے۔ لیکن آدم جب آئے تب سے اب تک تو اس کی عمر چلی رہی ہے نا۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جتنے جدید علوم ہیں وہ اس کے سامنے بنے ہیں۔ تو مطلب شیطان کے پاس علم ہے، آپ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمام علوم اس سر کے سامنے بنے ایک ہیں۔ ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے آبزرویشن، مشاہدہ۔ ہر مشاہدہ علم نہیں ہوتا۔ شیطان ایک تجربے کار جن ہے، مردود ہے، اور اس کی آبزرویشن ہے، اس نے تمام علوم بنتے ہوئے دیکھے ہیں، تمام علوم اس کی آنکھوں کے سامنے بنے ہیں، وہ عمرانیات ہو، سائنس ہو، مطلب اور فلسفہ ہو، اور دیگر جتنے عقلی علوم، علوم کی دو اقسام ہیں، میں یہاں پہ بتاتا چلوں اضافی معلومات کے لیے، کہ ایک نقلی علوم ہے، ایک عقلی علوم ہے۔ نقلی علوم سے مراد قرآن حدیث جو نقل ہوئے ہیں، یعنی جیسے آئے ویسے ہی ہم تک پہنچے، ٹھیک ہے، بالکل۔ اور عقلی علوم جو ہے وہ دیگر یہ فلسفہ، منطق اور دیگر جتنے بھی آپ اس میں جوڑتے جائیں علوم۔ اسی لیے اسلام کے اندر جو بنیادی طور پر دلیل حجت مانا گیا ہے، جس کے اوپر کوئی حکم لگے گا، وہ نقلی علوم کی بنیاد پہ مانا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی عقلی علوم کی بنیاد پہ نہیں مانا گیا، کیونکہ خدا سے زیادہ علم والا کون ہے، اور خدا جانتا ہے کہ ہر علم کے اندر شیطان کی خرافات کچھ نہ کچھ شامل ہیں۔ اسی لیے ایبسلیوٹ نالج جو ہے وہ صرف قرآن کو کہا ہے، لا ریب فیہ کا جو لفظ آ گیا نا قرآن میں، وہ یہی بتانا چاہ رہا ہے انڈائریکٹلی ڈیپتھ معنی میں، کہ شیطان کا جو علم ہے وہ والا علم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ ہمارے ایک منٹ، ہمارے جی یہاں جی تو مطلب شیطان کو جب ہم کوئی اگر کہتا ہے سمجھانے کے لیے، تو ہمارے یہاں تو یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کو کوئی مطلب قرآن و حدیث آتا ہے، کیونکہ جو علماء حضرات ہیں یا واعظین ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ بھائی شیطان، دیکھو شیطان کے پاس بھی علم تھا، تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید شیطان بھی بڑا محدث تھا یا بڑا مفسر تھا، دیکھیں لیکن لیکن میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے بالکل یہ۔ صحیح آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ تصور ہونے کی وجہ بھی یہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ پیچھے بیک گراؤنڈ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیطان بنفس نفیس موجود تھا، اس پہ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ شیطان تھا، مطلب بالکل شیطان تھا۔ شیطان تھا، شیخ نجد کون تھا؟ بالکل۔ آ شیط- کے روایتوں میں کہ مشورے دیے جب معاذ اللہ جو معاملات شیطان ہوئے۔ موجود تھا، بالکل، اپنا کام کر رہا تھا، وہ بالکل کر رہا تھا، موجود تھا۔ بلکہ اس سے پہلے بھی تھا۔ اس سے پہلے بھی تھا، صحیح۔ اس نے موسیٰ کا دور بھی دیکھا، اس نے عیسیٰ کا دور بھی دیکھا علیہ ٹھیک ہے، السلام، اور دیگر تمام انبیاء کے اس نے ادوار دیکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک وہ آیا۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو دور دیکھ رہا ہے تو ایسا بھی ہوا ہوگا، اس تک بھی تو حدیثیں پہنچی ہوں گی، اس نے بھی تو کچھ سیکھا ہوگا، پھر یہ جھوٹی احادیث کہاں سے بنی؟ صحیح۔ تو موضوع مطلب حدیث جس کو تو کہتے ہیں، سوال دوبارہ، بہت کہیں سے کہیں نکل جائے گی بات۔ پھر سے ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا شیطان کے پاس علم ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ دیکھیں بھائی شیطان بھی تو عالم تھا، اگر آپ نے علم حاصل کر رہے ہو تو فلاں کام مت کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو شیطان کے پاس بھی علم تھا۔ تو وہ ایک جو ہے نا ٹون کر کے ہمیں سمجھایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ دیکھو علم پر غرور نہ کرنا، یہ جو بھی الغرض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے، شیطان کے پاس علم تھا۔ سر میں پھر آپ کو دہرا رہا ہوں، میں بار بار اسی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، میرے خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات۔ نہیں، آپ بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب آبزرویشن اس کے پاس ہے ساری۔ ہاں، لیکن پھر امام شافعی کا وہ قول کہاں جائے گا کہ علم جو ہے وہ تو خدا کا نور ہے اور نیک دلوں میں اترتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکیزہ دلوں میں اترتا ہے؟ پھر امام شافعی وہ کون سے علم کی مطلب شیطان کا دل آپ نے پاکیزہ کر دیا ہے، بڑا علم اتر رہا ہے اس میں۔ تو پھر یہاں پہ مسئلہ پھر یہ ہے کہ ہم علم کی ڈیفینیشن کریں گے، علم کی تعریف کریں گے۔ یہی ایگزیکٹلی اب میں وہاں تک لے گیا ہوں جہاں تک میں کوشش کر رہا ہوں کب سے، کہ عقلی اور نقلی کا اس میں فرق آپ رکھیں۔
ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دور حاضر میں جتنی شرری قوتیں دیکھیں گی ان کو سائنس، فلسفے، آپ کی جدید جتنی یہ آئی ٹی انٹیلیجنس اور جتنی بھی دیگر علوم ہیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب آپ نقلی علوم کی بات کرتے ہیں نا کہ قرآن و حدیث کی، تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے بالکل. وہ کبھی آپ کو اس علم پہ بات نہیں کرنے دیں گے. آپ جب بھی قرآن و حدیث کی بات کریں گے تو ان کے چہرے کے تاثر میں تغیر آنا لگ جائے گا اور دیگر چیزیں رونما ہونے لگ تو جائیں گی. اس کا مطلب ہم یوں سمجھیں کہ ہم اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو یہ سمجھائیں کہ شیطان کے پاس آبزرویشن ہے، علم نہیں ہے. کہ علم جس طرح حضرت نے بتایا، سر نے بتایا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ علم اللہ کا نور ہے. اسی طرح بعض روایتوں میں ہے، بعض علماء نے یہ لکھا ہے علم کی تعریف، کہ علم کثیر روایتیں بیان کرنے کا نام علم نہیں ہے، کہ آپ کو بہت ساری چیزیں کاؤنٹنگ میں یاد ہو، وہ علم نہیں ہے، بلکہ علم اللہ کا نور ہے. اور اللہ اپنے نیک بندوں کو جس کو چاہے عطا کر دے، اور شیطان تو دھتکارا ہوا ہے. تو لہٰذا اس کے پاس آبزرویشن ہے، علم نہیں ہے. ہاں، علم اگر اپنی اصل میں دیکھا جائے تو علم خیر نہیں ہے اس کے پاس. یہ اس کو یوں، اگر آپ اس کو کہیں نہ کہیں قید ہی کسی مفروضے میں آپ مجھ سے قید کروانا چاہتے ہیں اس بات کو، تو میں اس کو قید کر دیتا ہوں آپ کی اس کے اوپر کہ ہاں علم خیر اس کے پاس نہیں ہے، جس کو میں نقلی علوم کہتا ہوں. قرآن اور حدیث جو اصل ہے وہ، کیونکہ وہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہے. دین کی اصل یہ کہ ایک بہت بڑا عالم ہے لیکن بہت عادل، لیکن وہ اس پہ عمل ہی نہیں کر رہا، اور اس کے معاملات اس کی عملی زندگی سے خالی ہیں. مطلب آپ بہت زیادہ نمازی پرہیزگار تو ہیں لیکن آپ کے اخلاقیات بہت برے ہیں. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ کہاں عمل کر رہے ہیں جو کہا گیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم؟ تو یہ تضاد آ گیا. تو اس حوالے سے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.